السلام علیکم۔ یہ عجیب اتفاق تھا، میری بیوی جب بھی حاملہ ہوتی تو نوکر بہت خوش دکھائی دیتا اور کہتا صاحب میں باپ بننے والا ہوں۔ حالانکہ وہ صرف 14 سال کا تھا، اور جب میری بیوی کی ڈلیوری کا وقت ہوتا تھا وہ چھٹی مجھ سے مانگتا کہ میں نے بیوی کو ہسپتال لے کر جانا ہے۔ میں بہت حیران ہوتا تھا کہ اس نے اتنی کم عمری میں شادی کب کی۔ ایک دن بیوی کو میکے چھوڑ کر آیا، آدھی رات کو آنکھ کھلی تو پانی پینے باہر آ گیا۔ نوکر کے کمرے کی لائٹ جلتی دیکھی تو حیران ہو گیا، جو ہی اندر قدم رکھا تو پتھر کا ہو گیا، کیونکہ وہاں شادی کے پورے 3 برس بعد آج میری بیوی نے مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری سنائی تھی۔ وہ کہنے لگی اصفر، میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ خبر سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ میں بولا نیلم یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ کہنے لگی سچ کہہ رہی ہوں، خدا کی قسم بہت جلد ہمارے پاس ایک ننھا سا کھلونا آ جائے گا۔ اس کی بات سن کر تمہیں اپنے آپ میں ہی نہیں رہا تھا۔ میں بولا نیلم آج تم نے مجھے کامل کر دیا ہے، تم رکو میں ابھی یہ خبر امی کو سنا کر آتا ہوں۔ میں جلدی سے اپنے کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ سامنے ہی لاؤنج میں امی بیٹھی تھی، کہنے لگی اصفر ادھر آؤ میرے پاس۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے علم تھا کہ آج پھر وہ میری شادی کا قصہ لے کر بیٹھ جائیں گی۔ وہ کہنے لگی اصفر میرے بچے، تمہاری بیوی نیلم بانجھ ہے، یہ تمہیں کبھی بھی اولاد نہیں دے سکے گی۔ میری بات مان لو اور دوسری شادی کر لو۔ یہ دیکھو میرے پاس بہت اچھے گھرانوں کی لڑکیوں کی تصاویر بھی ہیں، تم نے بس ایک لڑکی پسند کرنی ہے اور اس کے بعد تمہارا کام ختم ہو جائے گا۔ پھر میں جانوں اور میرا کام۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ میں بولا امی آپ ان تصاویر کو چھوڑیں، میں آپ کو ایک بہت اچھی خبر سنانے والا ہوں۔ امی ہمتاً گوش ہو چکی تھیں۔ وہ بولی ہاں بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں بولا امی اب دادی بننے والی ہیں۔ امی نے میری جانب حیرانگی سے دیکھا تھا۔ وہ بولی تم اپنی شادی ٹالنے کی خاطر جھوٹ مت بولو۔ میں بولا امی سچ کہہ رہا ہوں، مجھے یہ خوشخبری نیلم نے سنائی ہے۔ امی نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا تھا، کہنے لگی یا اللہ تیرا شکر ہے۔ میں نے سوچا کہ تمام ملازمین میں مٹھائی اور کچھ اضافی رقم تقسیم کر دوں۔ میں باہر نکلا تو میرا ملازم کھڑا مسکرا رہا تھا، اس کے چہرے پر حقیقی خوشی نظر آ رہی تھی۔ میں آگے بڑھ گیا اور بولا کیا بات ہے مجاہد، تم اتنے خوش کیوں ہو؟ وہ بولا صاحب جی میں باپ بننے والا ہوں۔ اس کی بات سن کے میں نے بڑے غور سے اس کے چہرے کا جائزہ لیا تھا۔ میں بولا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہارے چہرے سے تو ایسا لگتا ہے کہ تم ابھی شادی شدہ بھی نہیں ہو، بلکہ میں تو تمہیں بچہ سمجھتا ہوں۔ وہ ہنس دیا اور بولا صاحب جی میں ہوں تو ابھی بچہ ہی، مگر ہمارے لوگوں میں جلد شادی کرنے کا رواج ہے۔ میں ہنس دیا اور بولا چلو یہ بھی اچھی بات ہے۔ پھر میں نے مٹھائی تقسیم کی تھی، ملازموں میں پیسے تقسیم کیے تھے۔ میں واپس نیلم کے پاس آیا تھا، وہ مسکرا رہی تھی۔ میں بولا نیلم تمہیں معلوم ہے کہ ہمارا مالی مجاہد بھی باپ بننے والا ہے؟ نیلم کا رنگ ایک دم سے فاق ہو گیا تھا۔ میں بولا نیلم تمہیں کیا ہوا، تم اتنی پریشان کیوں ہو گئی؟ وہ ایک دم سے ہکلا گئی تھی اور بولی ارے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ میں حیران ہوئی تھی کہ وہ اتنی کم عمری میں باپ کیسے بننے والا ہے۔ میں ہنس دیا اور بولا ہاں میں بھی کچھ ایسا ہی سوچ رہا تھا، خیر میری تو یہ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو بے عیب اولاد عطا فرمائے۔ اس دن کے بعد میری زندگی بدل سی گئی تھی۔ شادی کے پہلے 2 سال تو نیلم کی سنگت میں بہت اچھے گزرے تھے، مگر جیسے ہی تیسرا سال شروع ہوا تھا لوگوں نے اولاد سے متعلق مجھ سے سوالات کر کے میری ناک میں دم کر دیا تھا۔ امی نے بھی حکم سنا دیا تھا کہ اصفر تمہاری بیوی بانجھ ہے، یہ ساری زندگی تمہیں اولاد نہیں دے سکے گی، تم اپنا مزید وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے دوسری شادی کر لو۔ امی کی باتیں سن کر جب میں اپنے کمرے میں جاتا تو نیلم کو روتے ہوئے پاتا۔ وہ بار بار مجھ سے سوال کرتی کہ اصفر آپ مجھے چھوڑ دیں گے کیا، اپنی والدہ کی بات مان لیں گے نا؟ میں اسے قسمیں کھا کر یقین دہانی کرواتا تھا، مگر اس کے دل میں اب یہ ڈر بیٹھ چکا تھا کہ میں اسے چھوڑ دوں گا۔ اس کی تسلی کے لیے میں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ نیلم اگر تم مجھے اولاد نہ دے سکی تو ہم بچہ ایڈاپٹ کر لیں گے، مگر میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ خیر اب میری زندگی میں سکون آ گیا تھا۔ امی نے بھی میری دوسری شادی کے متعلق سوچنا چھوڑ دیا تھا اور نیلم نے بھی اب رونا دھونا چھوڑ دیا تھا۔ میں ہر ممکن حد تک نیلم کا خیال رکھا کرتا تھا،
3 سال بعد ہماری اولاد پیدا ہونے والی تھی، اس لیے میں نے بہت احتیاط کیا کرتا تھا۔ نیلم کو بیڈ سے بھی اٹھنے نہیں دیتا تھا۔ خیر یوں ہی وقت گزرتا گیا اور نیلم کا پیٹ باہر کو آ گیا تھا۔ ایک دن میرا مالی مجاہد میرے پاس آیا اور بولا، صاحب جی آج مجھے چھٹی چاہیے۔ میں بولا، کیوں، خیر تو ہے؟ تم بہت پریشان لگ رہے ہو۔ وہ بولا، صاحب جی بس میری گھر والی کی طبیعت آج ٹھیک نہیں ہے، مجھے امید ہے آج ہمارے گھر اولاد پیدا ہو جائے گی۔ میں یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اپنی جیب سے اچھی خاصی رقم نکال کر اسے تھما دی تھی۔ میں بولا، یہ پیسے رکھ لو اور اپنی بیوی کو کسی اچھے سے ہسپتال میں لے کر جانا۔ اسے تمام پیسے تھام لیے تھے مگر بولا، صاحب جی ہم غریب لوگ ہسپتالوں کے چکر نہیں لگاتے، ہمارے گھر تو ایک دائی آتی ہے اور ہمارے ہاتھ میں بچہ تھما کر چلی جاتی ہے۔ وہ بولا، صاحب جی ہو سکتا ہے آپ کی بیوی کی بھی طبیعت خراب ہو رہی ہو، آپ اپنے کمرے میں جا کر ان کو بھی دیکھ لیں ایک بار۔ میں اس کی معصومیت پر مسکرا دیا تھا، پر اس کے لہجے میں کچھ ایسا ضرور تھا جس نے مجھے چونکا دیا تھا۔ وہ میری بیوی کے لیے نہایت متفکر لگ رہا تھا۔ میں نے سر جھٹک دیا اور اپنے کمرے میں آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ نیلم درد سے تڑپ رہی تھی۔ وہ بولی، اسفر میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے۔ میں جلدی سے بولا، کب ہونے لگی درد تمہیں؟ وہ بولی، 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، میں آپ کی آمد کا انتظار کر رہی تھی۔ میرے ماتھے پر بال پڑ گئے تھے۔ میں بولا، میری غیر موجودگی میں کمرے میں کوئی آیا تھا کیا؟ مجاہد آیا تھا ادھر؟ میری بیوی اپنی درد بھول کر میری جانب دیکھنے لگی تھی۔ اس کے چہرے سے فکر صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ بولی، نہیں تو اس مالی کا میرے کمرے میں کیا کام؟ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں مجھ سے؟ میں نے اپنا سر جھٹک دیا تھا۔ میں نے خود کو کہا، اسفر یار تمہاری بیوی کی طبیعت خراب ہے اور تم اس سے کس قسم کے سوالات کر رہے ہو؟ میں نیلم کے پاس جا کر بیٹھ گیا تھا اور اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ میں بولا، تمہیں ہسپتال لے چلوں؟ اسے نفی میں سر ہلا دیا تھا اور کہنے لگی، میں نے اپنی ڈاکٹر کو کال کی تھی، وہ کہہ رہی تھی اگر تم نارمل ڈیلیوری چاہتی ہو جب تک طبیعت زیادہ خراب نہ ہو جائے گھر سے مت نکلنا۔ وہ کہہ رہی تھی گھر میں درد برداشت کرنے کی کوشش کرنا۔ میں نے سر ہلا دیا تھا۔ مجھے ان معاملات کی اتنی سمجھ نہیں تھی، یہ عورتوں کے معاملے عورتیں ہی جانیں۔ میں نے آفس سے چھٹی کر لی تھی۔ میں سارا وقت اپنی بیوی کے پاس ہی رہا تھا۔ اس کا چہرہ بہت زرد تھا، بار بار ماتھے پر پسینہ آ رہا تھا۔ میں بولا، کیا بات ہے، طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے؟ وہ کہنے لگی، ہاں مجھ سے اب مزید برداشت نہیں ہو رہا۔ میں نے جلدی سے گاڑی نکالی اور اپنی بیوی کو بٹھا کر ہسپتال لے گیا تھا۔ تقریباً 3 گھنٹے بعد نرف سفید کپڑے میں لپٹی ننھی سی بچی میرے پاس لے آئی تھی۔ جب میں نے اپنی اولاد کو پہلی دفعہ ہاتھ میں تھاما تو میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ یہ وقت کتنا عجیب تھا، میں مسلسل روتا چلا جا رہا تھا۔ خیر میں نے اپنی بیٹی کا نام مہنور رکھا تھا۔ جب مجھے نیلم سے ملنے کی اجازت مل گئی تو میں اس کے پاس گیا۔ وہ بڑی افسردہ سی لیٹی ہوئی تھی۔ میں بولا، نیلم آج کا دن تو خوشیاں منانے والا ہے، تم کیوں اس قدر اداس ہو؟ وہ بولی، اسفر میں آپ سے شرمندہ ہوں۔ اس کی بات نے مجھے چونکا دیا۔ میں بولا، کیوں، ایسا بھی کیا ہو گیا کہ تم مجھ سے شرمندہ ہو؟ نیلم نے اپنے آنسو پوچھے اور بولی، میں آپ کو 3 برس بعد اولاد دی اور وہ بھی بیٹی۔ میری بہت خواہش تھی کہ ہمارے گھر بیٹا ہو جاتا۔ میں بولا، نیلم تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ مجھے بیٹے اور بیٹی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تمہاری کوکھ سے میری اولاد نے جنم لیا ہے۔ میری لاکھ تسلیوں کے باوجود بھی اس کا دل نہیں بہلا۔ وہ بولی، آپ کی والدہ پھر سے آپ کو دوسری شادی کے لیے مجبور کریں گی۔ میں بولا، نہیں نیلم اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم بالکل بے فکر رہو۔ نیلم کی ڈلیوری نارمل ہوئی تھی، اس لیے شام تک اسے ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ میں گھر واپس آیا تو امی بھی بہت خوش تھیں۔ انہوں نے اپنی پوتی کا ماتھا چوم لیا تھا، وہ اسے گود میں بھر کر پیار کر رہی تھی۔ ہم نے ہر جگہ مٹھائی تقسیم کی۔ پہلی رات بچے کے ساتھ بہت مشکل تھی، بچی ساری رات بیدار رہی۔ خیر اگلی صبح میں نے کھڑکی سے دیکھا تو مجاہد باغ میں کھڑا تھا۔ میں نے سوچا اسے جا کر معلوم کروں کہ اس کی بیوی اور بچہ کیسے ہیں۔ میں مجاہد کے پاس گیا اور بولا، ہاں یار کل سب خیریت سے ہو گیا؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ بولا، میری بیوی نے بیٹے کو جنم دیا ہے۔ میں نے اسے بہت مبارکباد دی تھی۔ خیر مہنور کے آ جانے کے بعد وہ میری زندگی بدل گئی تھی۔ میں اس کی خاطر آفس سے جلدی آ جایا کرتا تھا۔ میں شام میں اسے باہر لان میں لے کر بیٹھ جایا کرتا تھا۔ وہ پھولوں کی طرف دیکھ کر بہت خوش ہوتی تھی۔ اس کی ننھی ننھی کلکاریاں میری روح کو سیراب کر دیا کرتی تھی۔ جب اسے بھوک لگی تو میں اسے کمرے میں لے آیا اور نیلم کو بچی تھما دی۔ نیلم بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے ہی فیڈ تیار کرنے لگا تھا۔ میں بولا، نیلم ہماری مہنور تو باغ میں اس قدر خوش ہوتی ہے جیسے یہ کسی مالی کی اولاد ہو۔ میں نے عام سی بات کی تھی، لیکن جب میں فیڈر میں دودھ ڈال کر واپس مڑا تو نیلم کے ماتھے پر مجھے بل نظر آئے تھے۔ وہ کہنے لگے، آپ کی اس بات کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بیوی بد کردار ہے؟ میں نے جلدی سے دونوں کانوں کو ہاتھ لگایا اور بولا، اللہ سے معافی مانگو، میں تو ایسی بات سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ چپ کر کے لیٹ گئی تھی۔ میں بہت پریشان ہو گیا کہ میری بیوی کہیں یہ نہ سمجھے کہ میں اس پر شک کر رہا ہوں۔ خیر تب مجھے آفس سے کال آ گئی تھی۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ فوراً ہماری کمپنی کا وزٹ کرنے آئی ہے، اس لیے مجھے شام کے وقت آفس جانا پڑا۔
میں نیلم کو بتا کر نکلا تھا کہ میں آفس جا رہا ہوں۔ اس نے منہ سے کچھ نہیں کہا تھا، بس سر ہلا دیا تھا۔ مجھے علم تھا کہ وہ مجھ سے ناراض تھی۔ میں نے بھی اس چیز میں عافیت سمجھی تھی کہ گھر سے فرار ہو جاؤں۔ خیر میں گاڑی میں بیٹھ کر آفس کی جانب رواں دواں تھا، تب میرے باس کی کال آ گئی۔ انہوں نے مجھے ایک فائل کے متعلق بتایا، وہ لے کر جانا تھی، اس لیے مجھے آتے راستے سے واپس گھر جانا پڑا۔ میں اپنی دھن میں اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا جب میری سماعتوں سے نیلم کی آواز ٹکرائی۔ وہ نہ جانے کس سے مخاطب تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، تمہیں پتہ ہے کہ آج اسفر نے مہنور سے متعلق کیا بات کی؟ وہ کہہ رہا تھا، مہنور تو کسی مالی کی بیٹی لگتی ہے۔ میں نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا تھا کیونکہ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ میری بیوی اتنی پرسنل بات کس سے کر رہی ہے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر تو میرا دل دہل گیا، کیونکہ وہاں کوئی اور نہیں بلکہ مجاہد کھڑا تھا۔ میں ہکا بکا رہ گیا تھا، جبکہ نیلم کے چہرے سے بھی ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ میں بولا، مجاہد تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تو اس وقت باغ میں ہونا چاہیے تھا نا؟ وہ ہکلا گیا، جلدی سے بولا، مجھے بیگم صاحبہ نے بلایا تھا۔ میں نے جواب طلبی نظروں سے نیلم کی جانب دیکھا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے پرس سے 1000 روپے کا نوٹ مجاہد کو پکڑا دیا اور بولی، تم ان پیسوں سے اپنے بیٹے کے لیے کچھ لے لینا۔ وہ پیسے لے کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ نیلم بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی، دراصل میں نے مانور کا صدقہ دینا تھا، اس لیے مجاہد کو بلایا تھا کیونکہ اس کا چھوٹا بچہ ہوا ہے نا۔ میں نے سر ہلا دیا اور اپنی الماری سے فائل نکال کر باہر چلا گیا۔ میرے کانوں میں ابھی تک نیلم کی آواز گونج رہی تھی، وہ ایک مالی کے ساتھ اس قدر بے تکلفی کے ساتھ بات کیوں کر رہی تھی؟ میں نے تو آج تک اسے کسی کے ساتھ ایسے بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی تھی، میں اپنا دماغ دوسری جانب لگانا چاہتا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ میری بیوی سچ میں بڑی خدا ترس عورت ہے۔ وہ یقیناً یہی سوچتی ہوگی کہ میری بچی کے پاس جب سب کچھ موجود ہے تو مالی کے بیٹے کے پاس بھی کچھ نہ کچھ ضرور ہونا چاہیے۔ خیر یوں ہی وقت گزرتا گیا اور جب مہنور 3 برس کی ہوئی تو مجھے نیلم نے یہ خوشخبری سنائی کہ وہ پھر سے ماں بننے والی ہے۔ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کرتا اتنا ہی کم تھا۔ کہاں تو میں اتنا عرصہ اولاد کے لیے ترستا رہا اور اب اللہ نے مجھے نوازنے پر ہی آ گیا تھا۔ میں مہنور کو گود میں لے کر باہر آ گیا تھا، اسے لان میں لٹا دیا تھا۔ وہ آسمان پر اڑتے پرندوں کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی، تبھی میری نظر مجاہد پر پڑی۔ وہ بڑا خوش دکھائی دے رہا تھا، وہ پودوں کو پانی لگاتا جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ گنگنا رہا تھا۔ میں بولا، کیا بات ہے مجاہد، تم بہت خوش نظر آ رہے ہو۔ وہ بولا، صاحب جی اللہ نے میری سن لی، میری بیوی حاملہ ہے۔ میں ہنس دیا اور بولا، کیا بہترین اتفاق ہے کہ میری بیوی بھی حاملہ ہے۔ وہ میری بات سن کر چپ ہو گیا تھا۔ اصولاً تو اسے مجھے مبارکباد دینا چاہیے تھی، مگر وہ منہ موڑ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اور دوسری طرف پھر سے ایسا ہوا تھا کہ جس دن میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی تھی اسی دن مجاہد کی بیوی نے بچے کو جنم دیا تھا۔ خیر میں نے مجاہد سے پوچھا کہ تمہارے ہاں کیا پیدا ہوا ہے؟ اس نے مسکرا کر بتایا کہ میرا دوسرا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ میں نے خوش دلی سے کہا، یہ تو اللہ کی عطا ہے۔ نیلم اس بار بھی بہت اداس تھی۔ میں سے یہی بولا تھا کہ اولاد اللہ کے اختیار میں ہے، تم بلا وجہ بیٹیوں کی پیدائش پر غمزدہ ہو کر اللہ کو ناراض مت کرو۔ پھر دوسری بیٹی تو میرے لیے بہت لکی ثابت ہوئی تھی، اس کے پیدا ہوتی میری ترقی ہو گئی تھی۔ مجھے اچانک میرے باس نے امریکہ بھیجنے کا ارادہ کیا تھا۔ آج شام کی فلائٹ تھی۔ میں نے نیلم کو بات بتائی تو وہ بڑی پریشان ہو گئی تھی کیونکہ امی بھی عمرے پر گئی تھیں۔ وہ کہنے لگی، میں گھر میں کیسی رہوں گی، پھر 2 بچیوں کو سنبھالنا بھی مشکل کام ہے۔ میں بولا، ہاں مجھے تمہاری پریشانی کا خیال ہے، اس لیے میں نے ارادہ کیا ہے کہ تمہیں تمہاری والدہ کے گھر چھوڑاؤں گا۔ اس نے حامی بھر لی تو میں اسے چھوڑ آ گیا۔ میری فلائٹ تو رات 12 بجے کی تھی مگر فلائٹ ڈیلے ہو گئی تھی، اب میرا جہاز صبح 4 بجے اڑنا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا آفس کی چند ضروری فائلیں دیکھ رہا تھا، تب اچانک میری نظر مجاہد کے کمرے پر پڑی تھی۔ اس کی روشنی جل رہی تھی۔ مجاہد اس کمرے میں تنہا رہتا تھا، وہ اپنی بیوی کو یہاں ساتھ نہیں لایا تھا۔ میں سوچنے لگا، نہ جانے اس وقت وہ کیا کر رہا ہے، کہیں اس کی طبیعت تو خراب نہیں۔ اس خیال کے پیش نظر میں جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں مجاہد کے کمرے میں جا کر اس کی خیریت معلوم کرنا چاہتا تھا۔ دروازے تک پہنچا، جیسے ہی ہینڈل ہاتھ پر رکھا میرے کانوں میں ایک نسوانی آواز گونجتی تھی، مجاہد میں تمہاری بیٹیوں کو تم سے ملوانے لائی ہوں۔ یہ آواز تو بہت جانی پہچانی سی تھی، یہ کسی اور کی نہیں بلکہ میری بیوی نیلم کی تھی۔ میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ سامنے نیلم، 2 بچیاں اور مجاہد تھا۔ مجھے دیکھ کر نیلم گمسم ہو گئی تھی۔ میں بولا، یہ کیا بکواس ہے؟ نیلم رونے لگی تھی۔ وہ بولی، اسفر میں ساری حقیقت بتا دیتی ہوں آپ کو۔ میں نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا اور بولا، بکواس بند کر ذلیل عورت، میں نے آج تک تم جیسی بغیرت عورت نہیں دیکھی۔ دل تو چاہتا ہے تم ابھی طلاق دے کر یہاں سے نکال دوں۔ طلاق کا لفظ سن کر نیلم میرے قدموں میں گر رہی تھی۔ وہ بولی، خدا را میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم مت کرنا، میں بہت مجبور تھی اظفر، شادی کے 3 برس تک ہمارے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی۔ قصوروار کون تھا؟ کوئی بھی نہیں، کیونکہ اولاد تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے نا۔ وہ جیسے چاہے اولاد سے نوازے اور جسے چاہے اس نعمت سے محروم رکھے، تو لوگ مجھے کیوں قصوروار ٹھہراتے تھے؟ میں بہت مجبور ہو چکی تھی۔ میں نے اپنا معائنہ کروایا تو خدشہ ثابت ہوا گیا تھا۔ میری سانسیں جو مجھے باچپن کے تانے دیتی تھی وہ سچ ثابت ہو گیا تھا۔ میں سچ میں اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں تھی۔ میں یہ حقیقت آپ کو نہیں بتا سکتی تھی اظفر، پھر آپ مجھے چھوڑ دیتے نا،
اس لیے میں نے گھر کے مالک کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میں اپنا بچہ اڈاپٹ کرنا چاہتی ہوں، تم میری مدد کرو۔ وہ بولا، بیگم صاحبہ چھوٹی منہ بڑی بات، مگر میری بیوی حاملہ ہے، ہمیں اس اولاد کی ضرورت نہیں کیونکہ میرے 4 بچے ہیں، اگر آپ کہیں تو وہ اولاد میں آپ کو دے دوں گا، مگر پھر میرا آپ کو خیال رکھنا ہوگا۔ گھر کا مالی تھا، اس لیے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں یہ مشہور کر دوں کہ میں حاملہ ہوں۔ پھر میں نے ویسا ہی کیا۔ میں نے مجاہد کو اس کی اولاد کی خاطر 2 لاکھ روپے دیے تھے اور مانور ہماری ہو گئی تھی، لیکن میری یہ خواہش تھی کہ ہمارے گھر ایک بیٹا بھی پیدا ہو جائے، اس لیے میں نے مالی سے کہا کہ مجھے ایک بیٹی کی ضرورت ہے۔ وہ بولا، میری بیوی آپ کے لیے بچہ پیدا کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں بہت خوش ہو گئی تھی، اور جس دن وہ حاملہ ہوئی تو میں نے آپ سے کہہ دیا کہ میں حاملہ ہوں۔ اصل میں نے یہ دوبارہ کھیل صرف بیٹے کے لیے رچایا تھا، مگر اس بار بھی مجاہد کے ہاں بیٹی ہی پیدا ہوئی۔ خیر میں وقتاً فوقتاً مجاہد کی مدد کرتی رہی تھی، اس کی وجہ سے میرے سر سے طلاق کا بوجھ اترا تھا۔ میں اسے اپنے کمرے میں بلا کر اس کی بیٹیوں سے بھی ملوا دیا کرتی تھی۔ پھر آج آپ نے بتایا کہ آپ امریکہ جا رہے ہیں، تو میں نے مجاہد سے کہا اپنی بیوی کو لے کر ادھر آ جانا، میں بچیاں اس سے ملوا دوں گی۔ مجاہد تو اپنی بیٹیوں کو دیکھنے کے لیے آ گیا تھا، مگر اس کی بیوی نہیں آئی۔ وہ کہنے لگی، میں ایک بار جو چیز دے دی اب مڑ مڑ کے اس کو دیکھنا نہیں چاہتی۔ یہ میری حقیقت ہے اسفر، مجھے معاف کر دو، میں نے یہ سب آپ کی محبت بھی کیا تھا، میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ میں غصے سے پھرکار کر بولا، نیلم میں نے تم سے کہا تھا کہ میں بچہ اڈاپٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، پھر تم نے مجھے گمراہی میں کیوں رکھا؟ تمہیں چاہیے تھا مجھے سچ سچ بتا دیتی۔ نیلم نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ اس وقت میرے سامنے ایک مظلوم عورت کھڑی تھی جسے اس معاشرے کے لوگوں نے اس حد تک مجبور کر دیا تھا کہ وہ پیسوں کے عوض اولاد خریدنے تک آ گئی تھی۔ مجھے اس وقت اس پر بہت ترس آیا تھا۔ میں جانتا ہوں وہ چاہ کر بھی مجھ پر بھروسہ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس معاشرے کا مرد ہم وقت دوسری شادی کے لیے تیار رہتا ہے، ذرا سا اشارہ ملے تو دوسری کی چاہ میں پہلی کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر نیلم کے آنسو صاف کر دیے تھے۔ میں بولا، نیلم مجھے تم سے صرف اس بات کا گلہ ہے کہ تم نے مجھ سے اتنی بڑی بات کیوں چھپائی؟ وہ بچے یقینی سے دیکھ کر بولی، آپ مجھے معاف کر دیا نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تو وہ ایک دم پرسکون ہو گئی تھی۔ پھر بولی، اسفر ہم یہ بچی اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں نا؟ میں بولا، پگلی یہ ہماری بیٹیاں ہیں، ہمارے ساتھ نہیں رہیں گی تو اور کہاں جائیں گی؟ میری بات سن کر نیلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے مجاہد کا شکریہ ادا کیا اور اس کی منت کی کہ یار تم اپنے سینے میں دفن کر لو۔ وہ بولا، ایسا ہی ہوگا۔ پھر میں نے اپنی بیٹیوں کو اٹھا لیا تھا، اسے میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی تھی۔ میں نے نیلم کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ گھر کی جانب لے گیا تھا، کیونکہ وہ میری بیوی اور عزت تھی اور اس کا مقام میرے گھر میں ہی تھا۔